بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جو حلال کو حلال نہ سمجھے تو وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہاں میں بات کر رہا ہوں ایک خاص طبقے کی، جن کے مختلف نام ہیں۔ غیر مقلد بھی انہیں کہا جاتا ہے، وہابی بھی کہا جاتا ہے، سلفی بھی ان کا نام ہے، نجدی بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور ایک نام تو وہ بالخصوص استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہلواتے ہیں کیا؟ اہل الحدیث۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ نظر نیاز فاتحہ کے پاک و طیب حلال کھانے پینے کو ناجائز، حرام، گناہ اور ناپاک قرار دیتے ہیں، اور ناپاک اور حرام چیزوں کو پاک، حلال اور طیب قرار دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی ویڈیو دکھاؤں گا جو اس نام و نہاد اہل الحدیث فرقے کا عالم ہے، بلکہ مفتی ہے، جو نظر نیاز فاتحہ کے کھانے کو جس پر قرآن پڑھا جائے اس کو تو حرام کہتا ہے۔ قبرستان میں جا کر اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیا جائے تو کہتا ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ وہی شخص آج پیشاب اور پیخانے کو پاک، حلال اور طیب بتا رہا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ اور تمام وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجس اور پلید چیز نہیں ہے، نہ ہی حرام ہے، نہ نجس ہے، نہ پلید ہے، نہ حرام ہے۔ گائے کا، بھینس کا، بکری کا، اونٹ کا پیشاب آپ کے کپڑوں کو لگا ہوا ہے، ان کا گوبر آپ کے کپڑوں کو لگا ہوا ہے، کپڑے آپ کے پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہو، پلید نہیں ہے وہ۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا قبرستان میں جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، اور یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے علماء، محققین، اپنے بنائے ہوئے محدثین، مجتہدین یہ فتوی دیتے نظر آتے ہیں کہ جناب والا کبھی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کپورے کھا سکتے ہیں، استغفر اللہ، حلال ہے۔ جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کھانے کو آگے رکھ کر اگر آپ نے اللہ کا قرآن پاک کلام پڑھا، اس کی تلاوت کی، تو کھانا ناجائز و حرام ہو گیا، وہ کھانا ناجائز و حرام ہو گیا، اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ اور آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی کہ خود تمام حلال جانوروں کے پیشاب، گوبر اور پیخانے کو حلال، طیب اور پاک بتا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو حلال اور طیب پاک بتا رہا ہے، کھانے کا بھی جواز ان کی ہے کہ پیشاب پی بھی سکتے ہیں اور ان کا گوبر اور پیخانہ کھا بھی سکتے ہیں۔ یہ اہل حدیث فرقے کا میں آپ کو چہرہ دکھا رہا ہوں۔ جو حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں نا، تو ان کا بھی حال یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لی۔ ہمارے مقدر میں الحمدللہ دودھ کے، بادام پستے کے بنے ہوئے پاک و حلال طیب شربت ہیں، الحمدللہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، ہم پلا رہا ہے، ہم کھا رہے پی لیں۔ اسی طرح کھچڑا ہے، دلیم ہے، جسے لوگ حلیم کہتے ہیں، الحمدللہ گوشت وغیرہ حلال جانوروں کا ڈال کر، ہم مختلف دالیں ڈال کر ان کو پکا کر دلیم بنا کر کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ کھاتے ہیں۔ اور ان کا مقدر کیا ہے؟ یہ ان چیزوں کو تو حرام کر دیتے ہیں، لیکن جانوروں کے پیشاب کو بتا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، اور ان کے گوبر و پیخانے کو بتا رہا ہے کہ پاک ہے، طیب و حلال ہے۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان سے پوچھا جائے تو یہ پھر جواز کی صورتیں بیان کرتے ہیں، وہ کس طرح؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ واقعہ میں آپ کو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھئی یہ جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ یا گوبر جو یہ حلال اور پاک آپ بتا رہے ہیں، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور مطلب حلال ہے، یعنی بیماری کے وقت پی بھی سکتے ہیں، پیشاب وغیرہ ان کا گوبر کھا بھی سکتے ہیں۔ ہم تو ہندوؤں کو کہتے تھے استغفر اللہ، یہ نام و نہاد
اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے اور کہلوانے والے خود اس چیز میں مبتلا ہیں آج. تو اب یہ کہیں گے یہ جو جانوروں کے پیشاب اور پیخانے کو حلال قرار دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے تھے اور وہ مسلمان ہوئے تھے تو وہ بیمار ہو گئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک علاج تجویز کیا تھا کہ اونٹنیوں کے دودھ میں پیشاب ملا کر پیو تو شفا ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ حلال ہے، ورنہ حضور کبھی حکم ہی نہ دیتے اور انہیں فائدہ بھی ہوا تھا. تو لہٰذا یہ واقعہ بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ تمام جو حلال جانور ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہیں، بیل ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، وغیرہ وغیرہ جو طیب حلال جانور ہیں، پاک حلال جانور ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ ان کا گوبر بھی پاک ہے اور ان کا پیشاب بھی طیب اور پاک ہے، حلال ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. وہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے نا، وہ کہیں اور سے آئے تھے اور یہ لوگ منافقین تھے. یہ مدینے میں آئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی. یاد رکھیے منافق کو مدینے کی ہوا راست نہیں آتی. اچھا یہ بیمار ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے یقینی طور پر اس کا علاج معلوم تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ علاج تجویز فرمایا کہ ہمارے وہاں چلے جائیں، جانور بندے ہیں، اونٹنیاں وغیرہ، ان کے دودھ میں پیشاب وغیرہ ملا کر استعمال کرو تو تمہاری یہ بیماری جو ہے دور ہو جائے گی. حالانکہ اس کے کئی پہلو ہیں، میں اس وقت اس طرف جا نہیں رہا، اس کی وضاحت نہیں کر رہا کہ وہ پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا حضور نے حکم دیا بھی تھا یا نہیں دیا تھا، یا فقط جانے کی بات کی تھی، وہ الگ میٹر. لیکن جو چونکہ یہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے. تو خیر، تو اب وہ لوگوں نے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ لیا اور اس میں ان کا پیشاب ملایا اور پیا، استعمال کیا تو ان کو اس سے افاقہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا یہ آگے بیان نہیں کرتے. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں کے جو محافظ صحابی تھے، جو وہاں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان منافقین نے انہیں تشدد کیا اور انہیں شہید کر دیا ظلماً. شہید کر کے وہاں جو جانور تھے، اونٹ اونٹنیاں وغیرہ تھیں، انہیں لے کر وہ وہاں سے چوری کر کے فرار ہو گئے تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ خبر پہنچی، بتایا گیا کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب کریں، انہیں پکڑیں. انہیں پکڑا گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا، ان سب کو جو ہے قتل کر دیا گیا. یہ بیان نہیں کرتے. اب دیکھیں جن لوگوں نے اونٹنیوں کا پیشاب پیا تھا ان سب کو حضور علیہ السلام نے قتل بھی کروا دیا، اور پھر وہ منافقین بھی تھے. اب ان منافقین سے یہ اس کے جانوروں کے پیشاب اور پیخانے کو حلال و طیب ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں. تو یہ بتائیے جناب، دیگر صحابہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. کون سا واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح علاج کیا؟ بیمار تو بعد میں بھی ہوئے نا. کون سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان جانوروں کا، حلال جانوروں کا پیشاب استعمال کیا پینے کے لیے؟ کب کیا؟ اور کتنے لوگوں کو آگے یہ تجویز دی کہ آپ جو ہے نا اس طرح پیشاب پئیں یا ان کا گوبر کھائیں، یہ پاک و حلال ہے. جانور کوئی بھی ہو، ہر ایک کا پیشاب و پیخانہ ناپاک ہے اور حرام ہے، پاک اور طیب نہیں. کسی کا بھی پیشاب ہو، پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے. البتہ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کا فرق ہے، لیکن ہوشی دونوں نجاستیں ہیں، ناپاکی ہوتی ہیں. ایک کا حکم کم ہے، ایک کا حکم زیادہ ہے، کہیں حد مقرر ہے. وہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن پاک حلال نہیں ہے. کسی جانور کا پیشاب اور گوبر پاک و حلال نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کھائیں پئیں، کہ پیشاب پینا شروع کر دیں. حلال جانور ہے تو پیشاب پینا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ان کی ہے. کیوں؟ اب غور کیجئے، جن کے ہاں کھانا لنگر کا، نیاز کا، فاتحہ کا جو حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، جائز ہے، صرف اس پہ اللہ کا کلام پڑھ لیا اور مرحومین کو احسان کر دیا کہ یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما مرحومین کو، تو ان کے نزدیک وہ حرام ہو گیا. تو ہوا کیا کہ اور جانوروں کا پیشاب و پیخانہ ان کے لیے کھانا پینا سب پاک و حلال ہو گیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے نام و نہاد اہل الحدیثوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اپنے آپ میں محقق بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ خود ساختہ اگر ہر ایک شخص مجتہد بننے لگا، محقق بننے لگا، تو پھر انجام یہی ہوتا ہے، کچھ سے کچھ نکلتا ہے۔ صحابہ کرام علم رضوان کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسی ہی عجیب و غریب قرآن و حدیث سے ہٹ کر وہ تعویلات کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی تقلید کو چھوڑ دیا۔ اچھا ویسے تقلید کو ناجائز و حرام کر دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے پوچھیں گے نا ان سے، تو بھی اماموں کی دے دی فلاں امام کے نزدیک یوں، فلاں امام نے یہ فتویٰ دیا۔ بھائی آپ کے منہ سے امام کی بات اچھی لگتی ہے، آپ کے نزدیک تو کفر ہے، آپ کے نزدیک تو شرک ہے، آپ کے نزدیک تو کسی امام کی تقلید جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ تو کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو آپ جناب والا قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، کبھی سمجھے بھی نہیں۔ اور جب دوسرا تیسرا کوئی آپ کا وہی منہج ہی نہیں ہے، تو بھی آپ تقلید کس طرح کر سکتے ہیں کسی امام کی؟ اور آپ کس طرح کسی امام کا قول پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم کسی امام کے قول کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو کسی امام کے قول کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی کے نزدیک اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو ان کے اجتہادات ہیں، ان سے بھی اختلاف بھی ہے، ان کے اپنے دلائل اور دیگر چیزیں بھی ہیں، اور پھر آپ مجتہد نہیں ہیں، لہذا آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، اور آپ کسی امام کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے۔ خیر فقہ حنفی میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے کسی بھی صورت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نام و نہاد اہل حدیثوں سے اپنے ایمانوں کی، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے اندر جو غلطی، کوتاہی، گناہ، سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔